حضرات سادات نظام بالخصوص نبی حضور زہیر ملت حافظ القاری سید حامد رضا بابو صاحب اللہ، دیگر سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص ہمارے کرم فرما جانشین امیر سنت ہمدرد قوم ملت حضرت مولانا گلزار بابو صاحب قبلہ معرفانی دامت برکاتہ القدسیہ، خلیفہ حضور برہان ملت حضرت علامہ مولانا بشیر صاحب قبلہ، مولانا عبدالحبیب صاحب، مفتی محمد رضا صاحب، دیگر علماء کرام، سادات کرام، سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وسعد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث البراء وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد الله وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى الله وابنه سيدي وسندي وظهري الشيخ المفتي أخطب الله وجميع أهل السنة والجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. محترم حضرات، ہم اور آپ نواز مصطفیٰ لفظ جگر شیر خدا نور نظر فاطمہ زہرا حضور سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی 14ویں شب کی نسبت سے 40ویں عرس کے موقع پر شہزادے اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم قطب عالم سرکار حضور مفتی عالمین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، فیضان شہید اعظم اور فیضان مفتی اعظم سے مالا مال فرمائے، ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملا اور آئندہ ملے گا سب مصطفیٰ کے صدقے میں اور حضور کے در سے ملا اور حضور کے در ہی سے ملے گا. جو ملا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے قومین میں نعمت رسول اللہ، حضور ہی کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی نعمتیں جنتیں سب ملیں گی تو وہ حضور کے صدقے ہی ملیں گے. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار خود ہے اس کو جو چاہے عطا کر. ساری نعمت حضور کے صدقے، نعمتیں بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. مگر 4 نعمتیں ایسی ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کی جماعت، وہ صدیقین کی جماعت، وہ شہیدوں کی جماعت، وہ صالحین اولیاء کرام کی جماعت. اب یہ چاروں جو ہیں
نبیوں کو نبوت اور رسالت ملی حضور کے صدقے میں اور حضور کے در سے ملی. یہ چاروں جماعتوں کو جو نعمتیں ملی ہیں، صدیقین کو جو صدیقیت اور صداقت ملی وہ بھی حضور کے صدقے میں، صالحین کو صالحیت ملی وہ بھی حضور کے صدقے میں اور حضور کے در سے، شہیدوں کو شہادت ملی وہ بھی حضور کے صدقے میں اور حضور کے در سے. اب جس کے در سے ملا ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ان میں تو ہونا. نبیوں کو نبوت ملی تو ہمارے نبی میں نبوت اور رسالت ہے. صدیقین کو صداقت ملی تو حضور میں صداقت ہے. صالحین کو صالحیت ولایت ملی حضور میں صالحیت ہے. شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ حضور کے در سے. نہیں ہو سکتا کہ شہادت جیسی بڑی نعمت اللہ ڈائریکٹ دے. اللہ نے کسی کو ڈائریکٹ کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو پھر شہیدوں کو بھی شہادت حضور کے در سے ملی تو ماننا پڑے گا کہ حضور بھی شہید ہیں. حضور بھی شہید ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے کہ حضور شہید ہوئے نہیں. میں لے جاتا ہوں تھوڑی توجہ دے. صحیح ہے. اب حضور میں بھی شہادت تو حضور کے در سے ہی ملی ہے، مگر شہادت حضور میں تو اب پہلے دیکھیں شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری، شہادت جہری. شہادت سری تلوار، بھالے، بچی، بندوق، گولی سے دشمن کی طرف سے وار نہ ہو، اس کے علاوہ دشمن کی طرف سے وار ہوا ہو وہ شہادت سری ہے. جیسے زہر کھلایا گیا دشمن کی طرف سے، یہ کیا ہے؟ شہادت سری. شہادت جہری کہ دشمن کی طرف سے تلوار، بھالے، بچی، نیزہ، تیر ان سب سے وار ہوا تو یہ شہادت جہری ہے. دونوں شہادتوں کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اب شہادت سری اور شہادت جہری دونوں کی ابتدا کیا ہے؟ شہادت سری کی ابتدا یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے زہر کا کھلایا جانا، یہ سری کی ابتدا. صحیح ہے. اور جہری کی ابتدا کیا ہے؟ میدان جہاد میں موجود ہونا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، دشمنوں کے ساتھ بھیڑنا، یہ جہری کی ابتدا. اور انتہا کیا ہے؟ شہادت سری کی انتہا کہ دشمن کی طرف سے جو زہر کھلایا گیا اس سے موت کا واقع ہونا، اس سے انتقال ہونا. جہری کی انتہا کیا ہے؟ کہ دشمن کی طرف سے جو وار ہوا اس سے انتقال ہونا، یہ انتہا ہے. اب شہادت سری اور جہری دونوں کی ابتدا سرکار میں موجود. بولو خیبر کے موقع پر اس یہودن نے حضور کو زہر آلو گوشت کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ بھیجا تھا. اب ایسا زہر آلو گوشت تھا کہ ایک صحابی جنہوں نے ساتھ میں کھایا ان کی تو شہادت ہو گئی، ان کا تو وصال ہو گیا. یہی گوشت حضور نے بھی تناول فرمایا. تو شہادت سری کی ابتدا حضور میں پائی گئی. انتہا اس لیے نہیں کہ ادھر قرآن میں اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، ادھر اللہ کا قرآن میں وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. دشمن آپ کی جان لے لے، یہ کسی دشمن میں یہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے گا. تو سری کی ابتدا پائی گئی، انتہا اس لیے نہیں کہ مشیت خدا یہ ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حضور کا دشمن کی طرف سے وار کر کے وصال نہ ہو. ابتدا پائی گئی، انتہا نہیں. شہادت جہری کی ابتدا حضور ہر غزوے میں موجود، بدر میں، احد میں، اور پھر دشمن کی طرف سے حملہ، حضور کے جنرال مبارک کا شہید ہونا، رخسار مبارک کا زخمی ہونا. جہری کی ابتدا پائی گئی، انتہا نہیں. اس لیے اللہ کا وعدہ اب یہ شہادت یہ بھی حضور میں پائی جانی چاہیے، تبھی تو ملے گی.
زور سے اب دونوں شہادتوں کی ابتدا پائی نہیں ہے، امتحان نہیں، تو اب یہ اللہ کا وعدہ تھا، تو اب ضروری تھا کہ دونوں شہادتوں کی انتہا کے لیے کسی دو ایسے کو چنا جائے جو حضور کے غیر نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے غیر نہ ہو، دونوں کو ایسے کو چنا جائے کہ دونوں کو ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ ہو جائے۔ اللہ نے شہادت صدیق کی انتہا کے لیے امام حسن کو چن لیا ہے اور شہادت جہلی کی انتہا کے لیے امام حسین کو چن لیا۔ معلوم نہ تھا سارے شاہ ثقلین، حضور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین، تمثیل میں اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن، ان الحسن کا یشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر عباس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ مولا کائنات سید السادات شیر خدا فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن سر سے لے کے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ، میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین یہ سینے سے قدم تک مصطفیٰ کے مشابہ، دونوں بھائیوں کو ملاؤ تو تصویر مصطفیٰ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، سان شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ وہاں تک آواز آئے، مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا، سمجھانے کی ذمہ داری میری ہے، اسی کو میرا موقف سمجھ۔ خط توام میں لکھا ہے، یہ خط توام اس خط کو کہتے ہیں جس میں دو وقت، وہ ایک وقت پڑھنے سے مضمون سمجھ میں نہ آئے۔ پہلے کچھ ڈیزائن سے خط لکھتے تھے کہ آدھا اس میں ایک وقت میں، آدھا اس وقت میں، اس خط کو کہتے خط توام۔ دونوں پڑھو تبھی جو ہے سمجھ میں آئے۔ آج امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کی یاد کرنے منانے والے یہ سب ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ نام لینے والے شیعہ بھی ہیں، مگر انہوں نے خط توام جو کہنا چاہتا سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم الحمدللہ جو مقصد فرمان مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی اہل سنت و جماعت ہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ شعور بخشا ہے، وہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، کہ جو بھائی دونوں بھائی جب تصویر مصطفیٰ ہیں، جب دونوں بھائی تصویر مصطفیٰ ہیں تو اب دونوں صحیح ہوں گے نا؟ دونوں شیر خدا کی آل ہے کہ نہیں؟ دونوں فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک کی یاد منائی جاتی ہے اور ایک کی نہیں۔ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات کہ ایک صحیح ہو اور ایک غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا؟ زور سے جب دونوں تصویر مصطفیٰ ہے، جب دونوں تصویر مصطفیٰ ہے تو اب دونوں نے جو کچھ کیا ہو، دونوں نے جو کچھ کیا ہو، بڑے بھائی نے امیر معاویہ سے صلح کی، وہ بھی حق پر، اور امام حسین نے امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہ بھی حق پر۔ دونوں کو سمجھو تبھی جو ہے تصویر مصطفیٰ سمجھ میں آئے۔ بہت اچھا، دونوں کو جب سمجھیں تبھی یہ تصویر مصطفیٰ سمجھ میں آئے نا۔ اب یہ کیا ہوا کہ ایک کو تو لے لیا اور ایک وہ بھی جو لقب جگر فاطمہ زہرا ہے، امام حسن وہی ہے نا جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ابنی ھذا سید، مشکاۃ شریف میں لعن اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، سیدنا صدیق اکبر زور سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور منبر پر میں بغل میں تھا، امام حسن آئے بیٹھے تو حضور نے اشارہ کر کے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے،
ابن ہادا سید سردار ہے. سردار کا کام کیا؟ سردار کا کام فساد پھیلانا نہیں ہے. سردار کا کام لڑانا نہیں ہے. سردار کا کام ملانا ہے. تو آگے ابن ہادا سید اس وقت غالباً حضرت امام حسن کی عمر 5 سال کی نہیں ہوگی, 6 سال کی نہیں ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں نا. اب حضور فرماتے میرا بیٹا سردار ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کی عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی, ٹھیک ہے, وہ امانت ان کو سپرد کر دی. اب میں جو آیت پڑھی ہے نا, میں سبحان اللہ, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, لائق جو ہو اسی کے ہاتھ پہ اسی کو تو کچھ سپرد کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ کیا بات ہے کہ بڑا بھائی باپ کو سپرد کر دے اور چھوٹا بھائی وہ جو ہے سپرد نہ کرے, ہاتھ میں ہاتھ نہ دے. تو بڑے بھائی نے لائق سمجھا, وہ لائق تھے, زور سے بولو, وہ لائق تھے تو وہ امانت ان کو سپرد کر دی. مگر یزید لائق نہیں تھا, زور سے, اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی. آج اس پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, ابھی وہ معاویہ کی کلپ پہ بہت گھوم رہی ہے, اس پر بھی ایک کلپ گھوم رہی ہے. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ جو بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا چاہتا, مناسب نہیں سمجھتا, ناجائز سمجھتا ہے, وہ سب بولے. یہاں سے وہاں تک صحیح ہے, کہہ سکتے ہیں. تو یار ان کے بڑے بڑے مولویوں سے تو ہماری امانت چاہیے. ان کے بڑے بڑے مولویوں سے عاشق, دیکھیے علم کمال نہیں ہے, علم کے ساتھ جو بریلی کے صدقے میں جو عشق ملا ہے نا, یہ عشق بچا لیتا ہے. وہ جس نے کہا کہ ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے, جو رحمت اللہ علیہ کہے اس کو غلط نہیں سمجھتے, بڑے بڑے صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کی ہے, گمراہ کر رہے ہیں, اس کو مجھے سمجھانا اور روایت کی روشنی میں, ایسا نہیں. اب جو بھی عام آدمی سنے گا, بڑے صحابہ نے جو بیٹھ کی تو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. پہلے بڑے بڑے صحابہ میں اس زمانے میں جو تھے, حضرت عبداللہ کی عمر, عبداللہ بن زبیر, کیا انہوں نے بیعت نہیں کی؟ نہیں. اب جنہوں نے کی تھی وہ بھی صحابہ میں, صحابہ کی اولاد میں سے, اب ان کو جب پتا چلا, اب بھائی میرے موبائل میں بھی ہے, البدایہ والنہایہ ہے, تاریخ ابن اثیر ہے, کثیر ہے, سب کو اٹھائیے. اب جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے ایک ٹیم بھیجی یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بیعت سب سے کروا رہا ہے, تو یہ ہے کیسا, کیا معاملہ ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, کیا معاملہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ وہ صحابی رسول ہیں کہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. آپ نے بات سنا. تو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ صاحبزادے حضرت عبداللہ, ان کو پوری ایک ٹیم دے کر کے مدینہ والوں نے بھیجا, جاؤ یزید کے حالات دمشق میں جا کے معلوم کرو. وہ گئے. جب گئے نا تو یزید نے خوب مہمان نوازی کی, خوب انہیں نوازا, انعام اکرام ہر طرح سے. مدینے سے آنے والی پوری ٹیم, بھائی سیاسی آدمی تھا, یہ کیا شاہباز, سب وہ تو سب پانی بھرے اس کے آگے, سمجھ یہ. تو اب یہ جو ہے سیاسی سمجھ رہا تھا کہ وہاں سے ٹیم آئی اور خوب نوازا ہر طریقے سے. مگر جب یہ لوگ مدینہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آدمی کے پاس سے آ رہے ہیں جس نے ہماری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ہمیں خوب کھلایا پلایا, ہمیں نام بھی بہت دیا. آدمی برابر نہیں ہے. اب حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی حجارة من السماء
ان الرجل ينكح الامهات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوات. اللہ کی قسم ہم نے یزید کی بیعت اس لیے توڑی اور ہم اس کے مقابلے کے لیے اس لیے نکلے کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہم یزید کی بیعت نہ توڑیں اور اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلیں تو کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر نہ برس جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم پر نہ برس جائے. ان الرجل ينكح الامهات، یہ وہ آدمی ہے جو ماں بہنوں اور بیٹیوں ان سب سے نکاح کو جائز سمجھتا ہے. وَيَشْرِبُ الْخَمْرَ، اور شراب پیتا ہے. وَيَدَعُ الصَّلَوَاتَ، اور نمازیں چھوڑتا ہے. سننے میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر رہا تھا یزید؟ نمازیں چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا. صحیح ہے؟ اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا. حلال و حلال و حلال و حرام یہ سب کر رہا تھا. ہے نا؟ یزید کے اندر یہی چیزیں تھی نا. نمازیں چھوڑتا تھا، زور سے بولو. ٹھیک ہے؟ شراب پیتا تھا. اب کچھ پروڈکٹ ہم میں بھی ہے. بات آئی بتا دوں بطور اسلام. اب کچھ چیزیں جو یزید کرتا تھا، اب اس کے مقابلے میں کوئی ایک بھی اس زمانے کا نہیں کہہ سکتا کہ نہ حسین یہ صلوات. جس حسین نے شہادت میں سر بھی سجدے میں کٹانا پسند کیا ہو، آخری کربلا کے میدان میں بھی جنہوں نے نماز ادا کی ہو، وہ امام حسین، وہ نماز امام حسین کی، روزے امام حسین کی، قرآن کی تلاوت امام حسین کی. یزید کیا گانا باجا، شراب، ناچ گان، یہ ساری چیزیں، رنڈیوں کا قرب، اس کی جو ہے محبوبیت، یہ سب یزید کے یہاں. اب یہ پروڈکٹ جو یزید کی ہے، اب ہم برانڈیڈ کمپنی کا مارکا لگائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یزیدی پروڈکٹ کو لے کر کے اپنی زندگی میں اور مزدوری لینے حسینی دفتر کے پاس جائیں. کام کرے پورا یزیدیوں کا اور مزدوری لینے امام حسین کے پاس جائیں تو کل قیامت کے دن امام حسین اس کا جواب نہیں مانگیں گے. زور سے بولو، مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ یہی تو چیزیں تھی. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رسول الملائکہ اس کی بیعت توڑنے کا سبب کیا بتانا ہے؟ جو اس وقت تھا یہی تو کہ یہ وہ شخص ہے جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، شراب پیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز اس نے اٹھا دی ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت توڑ دی. ہم نکل گئے اس کے مقابلے میں. پتہ یہ چلا یزید لائق نہیں تھا. اس وجہ سے امام حسین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. اور حضرت امام حسن نے حضرت میرے مامیہ سے صلح کی تو حضور نے اس صلح پر پہلے ہی سے حضرت امام حسن کی تعریف فرمائی. زور سے. اس پر امام حسین کو سید سردار کی ڈگری عطا فرمائی اور پھر فرمایا بین عظیمتین من المسلمین، دونوں جگہ جو ہے مسلمان ہی ہوں گے. سبحان اللہ، بہت اچھا. تو پتہ یہ چلا کہ اب یہ جو امانت آج اس پر بھی جو ہے نا تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. امانت کی ادائیگی آج ہر چیز میں امانت اس کے اہل کے پاس نہیں. ہم نے ہر چیز میں نہ ہر کو سنا. ہر چیز چاہے تجارت ہو، معیشت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے قائد ہو، چاہے اور کچھ معاملہ ہو، چاہے عقیدت ہو، کچھ بھی ہو. اب ہمارا سارا معاملہ ناامن ہو. کربلا کی جنگ کا ایک سب سے بڑا مقصد تو یہ کہ یزید اس امانت کا اہل نہیں تھا. تبھی تو امام حسین نے پورے خاندان کو قربان کرنا پسند فرمایا مگر نا اہل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں فرمایا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ اتنی بڑی چیز ہے جب، اور آج ہم حسین کا نام لینے والے کسی کو بھی امام بنا دیتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اب امامت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا. زور سے بولو. اے بھائی میں اتنے سالوں سے گاڑی میں بیٹھتا ہوں، مگر جس سیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں اس پہ میں بیٹھوں میری بیوی کو
کو بھی اطمینان ہے, میرے بچیوں کو بھی اطمینان ہے, سب کو اطمینان ہے. اب اس سیٹ کو چھوڑ کر میں مبارک بھائی جو میرا ڈرائیور ہے ان کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو میری بیوی بھی میرا بھروسہ نہیں کرے گی, اسے بھی اطمینان نہیں. ارے یار میں تمہارا سب خرچہ پورا کرتا ہوں, اب میں اگر اس سیٹ پہ بیٹھ گیا تو کیا میں نہیں, تو اس لائق نہیں کہ تجھے ڈرائیونگ کی سیٹ دی جائے, یہ اسٹیئرنگ دی جائے. بولو زور سے. تو جب کیوں میری بیوی میرا بھروسہ نہیں کر رہی ہے, میرے بچے میرا بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, ارے بھائی کیوں, میں تمہارا باپ ہوں, میں سب کچھ ہوں. نہیں, تیرے اوپر اب بھروسہ کریں گے تو جان کا خطرہ ہے. اس سب کے پیچھے نماز پڑھنے والوں, میری بیوی میرے بچے یہ ڈرائیونگ یا اسٹیئرنگ جو ہے میرے ہاتھ میں دیکھ لے تو جان کا خطرہ ہے, اور ہر ایک کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہو ایمان کا خطرہ ہے. ارے کہ یہاں بچوں کو پڑھنے بھیج دیتے ہو ایمان کا خطرہ ہے. اس مدرسے میں بھی قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے, اس مدرسے میں بھی قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. یاد رکھیے قرآن کا تعلیم ہونا, قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ اصل نہیں ہے. قرآن پڑھانے والا کون ہے یہ اصل ہے. قادیانی کے پاس پڑھاؤ گے بچہ قادیانی بنے گا, وہابی سے پڑھاؤ گے وہابی بنے گا, دیوبندی سے پڑھاؤ گے دیوبندی بنے گا, اہل حدیث سے پڑھاؤ گے اہل حدیث بنے گا, عاشق رسول سے پڑھاؤ تو عاشق رسول بنے گا. ہر جگہ ہم یہ ہر چیز اس میں فرق نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث, جب امانت ضائع کر دی جائے, امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یا رسول اللہ کیسے ضائع ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ امانت کا ضائع ہونا کیسا, یہ کیسے ہوگا قیامت سے پہلے؟ حضور نے فرمایا اذا اسند الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب سارے کام نااہلوں کے سپرد ہو, جب سارے کام نااہلوں کے سپرد کیے جا رہے ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کر. اب ہر چیز میں آج ہم اس چیز کو دیکھتے نہیں. میں آپ کو بتاؤں سیدنا حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص, کون؟ یہ عمرو بن سعد جو کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا. عمرو بن سعد, تو یہ عمرو کے والد بزرگوار حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرے مبشرہ میں سے, زور سے بولو بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اگر اجازت ہو تو ایک بات کر دوں, عمرو پہ بات آئی ہے نوجوانوں اور سے سنیے. عمرو بن سعد امام حسین کو وہ پہچانتا تھا اچھی طریقے سے, ہر طرح سے پہچانتا تھا, مگر پھر بھی اور اس کے بھانجے جو ہے منصور نے اسے سمجھایا بھی کہ مامو جان یہ عبید اللہ بن زیاد یزید یہ رہے کی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں جاؤ گے حسین کے مقابلے میں تو رہے کی حکومت کا پروانہ واپس لاؤ. ارے یہ دونوں پوری دنیا کی حکومت دے دینا تو بھی امام حسین کے مقابلے میں جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ نہ جانے سے خالی حکومت جائے گی اور جانے سے آخرت و جنت دونوں چلی جائیں گی. اس لیے مگر پھر بھی پوری رات ایک رات مانگی تھی ان کا سوچنے کے لیے, اور وہ کر دیا. صبح آ کر کے کہا نہیں میں جانے کو نہیں. یہ چیز کیوں ہوئی جانتے ہیں کہ میں نے چیز پڑھی تھی باپ کی بددعا. کیا تھی؟ اور صحابی رسول سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو مستجاب الدعوات, زبان سے نکل جائے پورا ہو جائے. اب ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کے غلام کو دیکھا, حضرت سعد کے بڑا زخمی ہے, بڑا زخمی ہے, خون بہہ رہا ہے. تیری حالت کس نے کی ہے, کس نے مارا؟ آپ کے بیٹے عمر نے, اللہ اسے قتل کر. کیا نکل گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے؟ اللہ اسے قتل کرے.
ہوا قتل، ملی رہے کی حکومت، کچھ ہوا باپ کی زبان سے، تو یاد رکھیے نوجوانوں آج جو گھومتے پھرتے ہو نا، بابو کم نائی بنو ہی نائی چنو ہو نائی چنو، ماں باپ ان کی دعائیں لے لے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، زور سے بولو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ سے دعا کرائیں، آپ نے میرا جملہ سنا؟ ماں باپ سے دعا کرائیں یہ نہیں کہا میں نے، لے لیں، کرانا تو اب یہ ہمارا دھندا ہو گیا ہے، لیکن عادت بن گئی ہے، دعا کرتے کم ہے کراتے زیادہ۔ بابو دعا میں یاد رکھے، بابو دعا میں یاد رکھے، چائے پی $5 مانگے، بھائی تیری $1 کی چائے 18 لاکھ میں پڑی، دعا کروانا ہم نے عادت کر لی ہے۔ اب یہی اگر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت تشریف لے جا رہے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، حضور سواری پر سوار ہے، دعا لینے کی بات کر رہا ہوں، سواری کی اس کے پاس جو ہو وہ ملتا ہے۔ اب حضور سواری پر سوار ہیں، وہ منہ بنا رہی ہے، حضرت طلحہ یہ بھی عشر مبشرہ میں سے نظر پڑی حضور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، سواری جا رہی ہے، حضور کو نیند آ رہی ہے، کہیں سواری سے نیچے تشریف نہ لے آئیں، کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو کون؟ یا رسول اللہ، آپ کا غلام طلحہ، کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو کچھ اونگ آ رہی تھی تو سوچا کہ کہیں تکلیف نہ ہو۔ طلحہ جنت میں ہو گئی، زور سے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو اب یہ ابو مالی کی جنت ہے، خدمت کی جنت مل گئی، تو یہ ہے لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت طلحہ نے کوئی ریکویسٹ کی، خدمت کی، بس ایسے ہی ماں باپ کا کہاں مانے، ان کی خدمت کرے، ان کی ضرورت کو پورا کریں، ارے دل سے دعا نکل جائے گی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور ماں باپ کی اگر بد دعا نکلی تو بیڑا غلط، جیسا کہ عمر بن سعد کا بیڑا غلط ہوا، عمر کا۔ تو اب سنیے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نامحل اس کو امانت دے دی جائے، تو حضور نے فرمایا ہر کام جو ہے یہ آخر زمانے میں نااہلوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ہر چیز میں دیکھیں، سیاسی میدان میں دیکھیں، دوسرے میدان میں دیکھیں، دین کے ہر شعبے میں دیکھیں، تجارت کے ہر معاملے میں دیکھیں، ہر جگہ نااہل ہیں، آیا نا زور سے۔ ہم نے کسی کو بھی پیر بنا لیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے، امام کسی کو بنا لیا، بچوں کو کہیں بھی پڑھنے بھیج دیا، اپنے بچوں کا مستقبل کسی کے ساتھ بھی وابستہ کر دیا، کسی کی بھی گاڑی میں بٹھا دیا، ہر خاص کر کے دین کے ہر معاملے میں ہم نے اکثر نااہل چنے، جبکہ جب امانتوں کا امین ہو، زور سے امانت یہ ایسے ہی نہیں جو ہے سپرد کی جاتی ہو، یہ امانت ہے کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ امانت زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو، سب کو دینا چاہیے، سب نے انکار کر دیا، ہماری بس کی بات نہیں، انسان نے یہ امانت اٹھا دی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس امانت سے مراد شریعت مصطفیٰ ہے، اس امانت سے مراد احکام مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے۔ اب اس امانت کے امین فیصلوں کو بنایا جاتا ہے، اور اب اس پر آپ سوچیں کہ جب یہ امانت اتنی اہمیت کی حامل ہے تو بندہ کتنا پڑھتا ہے، کتنا سب کچھ کرتا ہے، محنت کرتا، مجاہدے، ریاستیں، یہ تب جا کر کے وہ اس کا جو ہے اس کے لائق ہوتا ہے۔ تو ادھر تو یار ادھر مفتی عارفین پیدا ہی ہوئے، اور سے بولو، ادھر تو ادھر مفتی عارفین ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، اور حضور سراج السالکین سیدنا ابو الحسین نوری میاں مادرہ مطالعہ میں، امام عشق محمد اعلیٰ حضرت مادرہ مطالعہ میں، دونوں بزرگ نے رات میں خواب دیکھا ہے، زور سے بولو، دونوں نے آپس میں سوچا
کے وقت مبارکبادی دیں گے. مالیہ مطہرہ کی اس مسجد کی سیڑھی پر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بشارت دی جاتی ہے کہ مولانا آپ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے. میں نے خواب میں اس کا نام ابو الرحمان رکھا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کا نام ابو الرحمان رکھا ہے, خواب میں اس کا نام ابو الرحمان رکھا ہے. میں جلدی آؤں گا. اور اسی وقت حضرت نوری میاں نے اپنا امامہ اور اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا یہ میری امانتیں ہیں, یہ میری امانتیں ہیں جو اس بچے کو دے دینا. میں جلدی آؤں گا اس پیارے بچے کو دیکھنے کے لیے. یہ سن ہجری 1310 22 ذوالحجہ کوئی یہ بشارت تھی, ٹھیک ہے, خوشخبری دی, مبارکبادی دی اور امانت تھی. اور سن ہجری 1311 جماعت الثانی حدیث تاریخ 6 مہینہ اور 3 دن کے مفتی اعظم ہیں. اور حضور سراج السالکین ابو الحسین نوری میاں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد بریلی شریف گئے, اور جب اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم کو حضور نوری میاں نوری دادا کے جو ہے گود میں ڈالا, قدموں میں ڈالا, تو حضور نوری میاں اپنے مرید نہیں مراد کو دیکھتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنی انگلی مبارک جو ہے منہ میں دے دی, اور حضور مفتی اعظم چوستے جا رہے ہیں. ادھر امام حسن و حسین وہ بھی وہ امانتوں کے امین جو مصطفیٰ کی انگلی مبارک چوسے, جو مصطفیٰ کی زبان چوسے. شہر آنے نوابے زبان نبی چاشنی کی عصمت پہ لاکھوں سلام. ہم امام حسین کو معصوم نہیں سمجھتے, امام حسن کو معصوم نہیں سمجھتے, مگر چاشنی بھی ہے معصوم نبی. ابھی اگر آپ مجھے مینگو شربت پیش کریں, ٹھیک, تو اس میں مینگو ہے, اورنج ہے, پائنیپل ہے, نہیں, مگر اس کی چاشنی ہے. چاشنی ہے تو اس کا سواد ہے کہ نہیں؟ اس کا نام کیا دے رہے گا؟ مینگو شربت. چاشنی ہے نا. امام حسن معصوم نہیں, مگر معصوم نبی کی چاشنی بھی ہے. تو ایک نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے, ان سے بھی غلطی نہیں ہوئی, اور یزید کے ہاتھ نہیں دیا, ان سے بھی غلطی نہیں ہوئی. سبحان اللہ دونوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. حضرت نوری میاں بھی انگلی تو سا رہے ہیں, اور پھر جو جملے ارشاد فرمائے, بیعت کیا 6 مہینے کے مفتی اعظم کو بیعت کیا, آپ نے سنا, اور سارے سلسلوں کی خلافت تھی. عمر کتنی, اب یہ سلسلوں کی خلافت یہ حضرت نوری میاں کے پاس امانت کے نہیں, امانت تھی نا سیدنا شاہ رسول احمدی کی, وہ امانت دے رہے ہیں تو کچھ تو دیکھا نا. جو دیکھا وہ ان الفاظ میں فرمایا, مولانا یہ بچہ ولی ہے, برکتوں کے حساب سے ابو البرکات ہے, اور مرتبہ فنائیت کے حساب سے محی الدین جیلانی ہے. اس بچے سے دین کی بڑی خدمت ہوگی, کثیر مخلوق خدا اس سے فیض پائے گی, اور ہزاروں گمراہ اس سے راہ راست پر آ جائیں گے. بولو, یہ سرکار حضور مفتی اعظم. اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو چنا اس میں جو 2-3 جملے ہیں, ابو البرکات اور محی الدین جیلانی 6 مہینے کے ہیں مفتی اعظم. پیر نے محی الدین جیلانی, یہ کیا محبت میں ہے؟ زور سے بولو. یہ عقیدت میں کہہ دیا, کہہ کون رہے ہیں؟ مرید نہیں, پیر. اب وہ جو کہہ رہے ہیں یہ محی الدین جیلانی, تو پھر بعد میں دیکھنے والوں نے یہی دیکھا بھائی حضور مفتی اعظم ہی, یہ تو پٹھان خاندان سے ہیں, وہ کہے کیا جاتے ہیں, ہم
شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم. تو حاجی تقی 65 سال کی عمر میں الہ آباد سے جب گئے حضور مفتی احمد کے مرید ہیں حاجی تقی گئے حج کرنے کے لیے، مکہ گئے، مدینہ گئے، ہر وقت انہیں پیر کی یاد. اور سچا مرید وہی ہے جو ہر وقت پیر کی یاد کرے، خالی اس قرضے میں ہو تبھی یاد نہ کرے، جب پھنس جائے تبھی یاد نہ کرے. سمجھ رہے؟ ہر وقت یاد ہو مرید کی، مرید کو پیر کی. اور جب ایسا ہو نا مرید جو ہر وقت پیر کی یاد کرتا ہو تو پیر کی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. میں سنا رہا ہوں آپ کو، پیر بھی ہر وقت ساتھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گڑیا سے کہاں ملو گے؟ کہاں جو ہے دنیا میں ہر جگہ، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جہاں یاد کرے گی وہاں ملوں گا. تو پیر جب ہم نے بنایا تو اس کی ہر وقت نظر رہتی ہے. تو ایسے ہی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت موریہ نے محی الدین جیلانی کا لقب عطا فرمایا تو حاجی تقی انہیں ہر وقت مفتی اعظم کی یاد مکے میں، مدینے میں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کاش اس وقت پیر کی زیارت ہو جاتی، ملاقات ہو جاتی تو ان سے آپ کے جھلوں کی بھیک مانگ لیتا. باہر نکلے مسجد نبی شریف کے سامنے سے حضور مفتی اعظم آتے ہوئے ہاتھ پکڑا، کہا چلو اندر گئے، بٹھائے اور فرمایا آنکھیں بند کرو. ابھی ادھر آنکھیں بند کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے دیکھتے ہیں. اور غوث پاک نے کہا او مصطفیٰ رضا کے لاڈلے، آؤ تجھے مصطفیٰ نے رحمت کا دیدار کرا دوں. نعرہ رسالت، نعرہ مفتی اعظم ہند. مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، مجمع لگا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، حضور کے نور سے مستفید ہوتے جا رہے ہیں. اور اچانک جذبے میں آئے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. اور ادھر آنکھ کھلی، مراقبے میں آنکھ بند تھی، کھولی تو دیکھا ادھر بغل میں مفتی اعظم بھی نہیں ہے. بغل والے کہہ رہے ہیں بھائی جذبے کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو. کوئی کہہ رہا ہے یہ شرک ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اپنے دوسروں کے معاملے میں کیا ہے. اب حاجی تقی قسم کھا کے کہتے تھے، یہ الہ آباد کے بوڑھ غوث اعظم کے چہیتے، کہ قسم خدا کی جنہوں نے غوث اعظم کو نہ دیکھا ہو وہ مفتی اعظم کو دیکھ لے. مفتی اعظم اور غوث اعظم دونوں میں اس طریقے سے یکسانیت ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تو اپنا عکس دیکھتا ہے، ایسے ہی مفتی اعظم اور غوث اعظم دونوں برابر ہیں. حضور مفتی اعظم ہند، بستی بستی، قریہ قریہ. تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں تم ہے جس نے بھی دیکھا کہہ اٹھا احمد رضا تم ہو، جمال حضرت احمد رضا کا آئینہ تم ہو. اور نہیں حامد رضا ہم نے، مگر وجہ شیر بائی خدا رکھے سلامت تمہیں. حامد نما تم ہو، اور یہ نوری چہرہ، یہ نوری ادائیں، سب یہ کہتے ہیں ہم شبیہ غوث ہو، نوری کیا ہو اور رضا تم ہو. یہ ذات ہے سرکار حضور مفتی اعظم کی، ذرا زور سے بولو. دیکھیے انتخاب ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہے، اور اس میں جو صاحب علم ہے ان کا اپنا ذوق ہے. جب ان کے سامنے چند چیزیں ہو نا تو ایک حسن انتخاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بڑے اہل سنت کے عظیم مقرر گزرے حضرت علامہ مولانا قاری حبیب اشرف خان سنبھلی. ان کے بھائی بھی قاری احمد حسن، قاری احمد حسین، بڑے اچھے مقرر اور بڑے اچھے. اور ان کے جو ہے والد حضرت مولانا سید خادم حسین گھرانے سنبھل میں. اب قاری حبیب اشرف صاحب خالی ہو کر کے آئے، تقریبی اچھی کرتے تھے، سب کچھ ہوا. ایک دن بھائیوں نے ابا نے سب نے بٹھا کے کہا مولانا آپ تو مولانا بھی ہو گئے ہو، تقریر بھی کرتے ہو، سب جگہ جاتے ہو، مرید کیوں نہیں ہوتے؟ مرید ہو جاؤ کسی کے. اب یہ قاری صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہا بڑی شخصیتیں میرے سامنے اچھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. اب جب آدمی پہچانتا نہیں کہ اس دکان میں اس دکان
غلامی ہو تو بھائی کہاں جاؤں, کنفیوز ہوتا ہے, بولے یہ بھی ہے وہ بھی ہیں. تو دل میں سوچتے ہیں قاری حبیب بشر صاحب کہ سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوگی اور ان کے اگر پاس گلاب کا گل ہوگا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا. ٹھنڈے ہو گئے نہیں نا. اب رات میں دل میں سوچا, ٹھیک ہے, صبح فجر پڑھ کے بھی گھر میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. قاری حبیب بشر صاحب دروازہ کھولنے گئے, جانشین اعلی حضرت ہم شبیہ غوث اعظم قطب عالم سرکار حضور مفتی اعظمین ان کے دروازے پر کھڑے ہیں. یہ خواب نہیں, دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے گلے میں گلاب کا ہار ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ حضور مفتی اعظمین جیسی شخصیت سنبھل میں آ جائے, کسی کو پتہ نہ چلے. یہاں آ گئے, جلدی سے اندر لے گئے, حضرت تشریف فرما ہوئے, بیٹھے. اور ادھر قاری حبیب بشر صاحب نے رات میں اپنے دل میں سوچا تھا, رات میں دل میں سوچا تھا کہ جن کی پہلے ملاقات ہوگی اور گلاب کا پھول ہوگا. اب بیٹھے فوراً حضور مفتی اعظمین نے ہاتھ اتارا, کہا مولانا قاری حبیب بشر صاحب اب تو آپ مولانا بھی ہو گئے, میں نے تم کو کچھ دیا نہیں, یہ ہاتھ تو پہنی ہے. چلی گئی اندر والدہ کے پاس, والدہ بھی ہوگی. ہاں اماں رات میں بھائی اور ابا کہہ رہے تھے, میں نے دل میں ایسا سوچا تھا. اور حضرت آ گئے, اور یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت آ جائیں اور کسی کو خبر نہ ہو, سمجھ میں نہیں. مگر میں نے رات میں یہ سوچا تھا اور حضرت آ گئے ہیں, بس اب مجھے پیر مل گیا ہے, اب مجھے پیر مل گیا ہے. اماں نے کہا بیٹا ایسے نہیں, کپڑے لگا, کچھ نذرانے بجا. حضور مفتی اعظمین کے بارگاہ میں پیش کیا قاری صاحب نے, اور پھر اس کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے غلامی میں داخل ہو گئے. پھر قاری صاحب آہستہ سے کہتے ہیں حضور رات میں ایک بات چل رہی تھی, میں نے دل میں یہ سوچا تھا. اب حضور مفتی اعظمین کو دیکھو, قاری صاحب بڑا بڑا استغفر اللہ, مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے آپ نے کیا سوچا تھا کیا نہیں. ولی ہے نا, ہدایت کرامت ان سب کو چھپاتے ہیں. کہاں وہ تو ایک سال سنبت سے آئے تھے, ان کی بیوی بیمار تھی, مرید کرانا تھا, گاڑی لے کے آئے تو میں بیٹھ کرانے کے لیے آیا. پھر مسجد میں دیکھا کہ تمہیں دیکھوں, وہاں ملاقات نہیں تو سوچا چلو تمہیں گھر میں دیکھ لیتا ہوں. آ گئے تو رکشہ والے سے میں نے تمہارا گھر پوچھا, میں یہاں آ گیا, مجھے نہیں معلوم. مگر قاری حبیب بشر صاحب کے والد صاحب بھائی سب سمجھ گئے کہ یہ مفتی اعظم کا علم غیب بھی ہے. جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا. اب آگے سنیے. اب اس کے بعد تو بھیڑ لگ گئی اور کافی لوگ آ گئے, طالب علم میں سب. اب مولانا قاری حبیب بشر صاحب کہتے ہیں میں نے احمدآباد آیا پروگرام کے لیے, احمدآباد بیان کیا, وہاں سے ریٹرن اجمیر شریف. اجمیر شریف سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اب تو مفتی اعظم کا غلام ہو گیا ہوں, مجھے پیر مل گیا ہے, اب ان کے صدقے میں مدینہ چلا جاؤں. اور مجھے امید ہے کہ میرے پیر کے واسطے سے آپ کی بارگاہ میں جو مانگا جائے گا وہ خالی نہیں جائے گا. زور سے بولو. اس وجہ سے مجھے اب مدینہ دیکھنا ہے, اور غریب نواز کی بارگاہ میں ہو, یاد رکھیے. زور سے بولو. ہندوستان والوں, یہ ہماری وہ پاسپورٹ آفس ہے بلکہ ویزا آفس ہے, سمجھ لیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو نا وہ ادھر جائے. سعودی کا ویزا بعد میں ملے گا, مگر مدینے والے کی طرف سے غریب نواز کے ذریعے سے ویزا پہلے مل جاتا ہے. قاری حبیب بشر صاحب انہوں نے دعا کی اور پھر آگے سفر کیا گھر کی طرف. راستے میں ٹرین میں 7 کلاس میں بڑے میں سویا ہوا تھا, تقریباً 12 بجے ہوں گے, سویا ہوا تھا. خواب دیکھ رہا ہوں کہ مکہ شریف میں مکہ شریف 4 بزرگ میں نے دیکھے جو لباس پہنے ہوئے ہیں, اور حتیم شریف کے پاس, حتیم کے پاس میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اور اس میں سے ایک نے مجھے کہا حبیب اشرف صحابہ کرام کا دیدار کرو گے؟ میں کہا کیوں نہیں. اب میں نے جب دیکھا تو وہ حضور مفتی اعظمین تھے, وہ میرے پیرو مرشد تھے. اور پھر اس کے بعد ہاتھ پکڑا, کہا جانتے ہو حبیب اشرف ام حانی
کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کہا میں نے دل میں کہا جانتا سب ہوں مگر اب خوف کی وجہ سے زبان پہ آتا نہیں ہے، میں چپ رہا۔ کہا چلو تمہیں ہانی کے گھر لے چلتے ہیں۔ کہا وہ لے گئے اوپر، اور اوپر سے کہا دیکھو سامنے کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہیں سے گنبد خضرا دکھ رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف 400 کلومیٹر ہے، یہاں سے کیسے دکھ رہا ہے؟ تو وہی کہہ رہے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم نہیں کہ مکہ شریف میں ایک ہی گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ سے چل کے دیکھو تو گنبد خضرا دکھائی دے رہا ہے۔ کہا بس وہی حضور کے روزے کا نظارہ کر رہا تھا اور زور سے نکل جائے گا یا رسول اللہ، اور آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ ٹرین میں سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی سویا تھا وہ بھی اٹھ گیا، پورے ڈبے میں خوشبو، زور سے یاد پورے ڈبے میں خوشبو۔ اس کے بعد میں گیا گھر، پھر کانپور تقریر کے لیے گیا۔ کانپور تقریر ختم کرنے کے بعد ابھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا، ملاقاتیں ہو رہی تھی، ایک حاجی صاحب بولے میرے بڑے کرم فرما آئے، کہا مولانا صاحب انسان حج کا ارادہ ہے مگر دل کرتا ہے اکیلے نہیں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں، آپ کو ساتھ لے کے جاؤں۔ کہا بھائی اللہ کو کیا ملے آنکھیں، بس مجھے تو یہی غریب نواز نے قبول فرمایا کہ نہیں، زور سے بولو، حکیم کے صدقے میں قبول فرمایا، مفتی اعظم کے صدقے میں۔ کہاں میں گیا؟ حضور مفتی اعظم کے بارگاہ میں گیا، بڑی شریف حج کا وہ مل گیا تھا، سرکار عدالت کے مزار پر واقع پڑی، حضور مفتی اعظم سے اجازت مانگی۔ حج میں گیا تو مجھے معلوم ہے کہ حضور مفتی اعظم بڑی شریف ہے، مگر اب میں سویا نہیں ہوں۔ جب مکہ پہنچا اور حتیم کے پاس پہنچا تو دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں جس لباس میں مفتی اعظم کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، عالم بیداری میں مفتی اعظم حتیم سے نکل رہے ہیں اسی لباس میں۔ کیا ہو گیا؟ سب ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور مفتی اعظم کو آئے ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا کہ میں جاؤں، اتنے میں بھائی ہو گئے۔ مدینہ شریف حاضری ہوئی، خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ میں نے اپنا سارا واقعہ حضور مفتی اعظم کی حیاتی ہے سارا واقعہ سنایا۔ اب جوش میں آئے حضور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی، کہا مولانا ابھی تو جوان ہو، لوگ پہچانتے نہیں اعلیٰ حضرت کون ہے، مفتی اعظم کون ہے۔ زور سے سبحان اللہ۔ اب پہلے میں تمہیں بتاؤں باپ کون ہے، پھر بتاتا ہوں بیٹا کون ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کی حیات اور اعلیٰ حضرت کے فضائل، خلیفہ اعلیٰ حضرت کہ جن کو اعلیٰ حضرت نے مدینے میں مقرر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے یہاں بھیجا اور میں یہاں رہتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ اچانک ایک دن ہمارے چہرہ لقمہ پڑ گیا، میرا جسم سن ہو گیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی نہ ہو، گھر میں پڑا رہا کئی دن ہو گئے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائیں، میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت نے مجھے مدینے میں اپنے مسلک کا مبلغ بنا کر کے رکھا ہے، اور یہاں اب نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کی بارگاہ میں آ سکتا ہوں، ضرور مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے معاف فرمائیں۔ یہ عرض عریضہ کر کے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ سوئے اور خواب میں اعلیٰ حضرت تشریف لائے، اور ساتھ ہی میں دو شخصیتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے مولانا آپ نے تو آج اتنا بڑا عریضہ پیش کر دیا، یہ دیکھو میرے ساتھ پیرے پیاں میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا سید ہیں، اور یہ سلطان الہی نقائد رسول غریب نواز ہیں۔ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ حضور غوث کاملی میں نے جسم پر ہاتھ پھیلا، میں اسی وقت اچھا ہو گیا، اور خواب ہی میں نے فوراً اپنے آپ کو جو ہے پلنگ کے نیچے کر دیا اور میں نے نعرہ لگایا یا رسول اللہ۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ جو کئی مہینوں سے پڑا ہوا تھا میں فوراً کھڑا ہوں اور پورا فارغ ختم ہو گیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ تینوں بزرگوں نے وہاں سامنے نماز پڑھی، اور سے پاک نے غریب نواز نے اعلیٰ حضرت نے یہ سب دیکھا، اور میرے بچے میرا نام سن کے آ گئے۔ اب کیا ہوا کہا پہلے یہاں پہ الماری رکھو، تمہیں نہیں معلوم یہاں کس نے نماز پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں مولانا یہ ہے اعلیٰ حضرت قطب مدینہ فرماتے ہیں، اور سنو ان کے بیٹے مفتی اعظم کون ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ تعویذ کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ سنو کئی لوگ ایسے ہیں
کہ جو بڑھاپے میں تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف مائل ہوتے ہیں، کچھ جو ہے کئی سالوں کے بعد مسلح پکڑتے ہیں. میں نے مفتی اعظم کو بچپنے میں بھی دیکھا ہے، میں نے جوانی میں بھی دیکھا ہے، بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر میں نے مفتی اعظم کو متقی اعظم دیکھا ہے. متقی بن کے دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ. وہ مفتی اعظم ہیں، مرتبہ فنائیت میں موحد الدین جیلانی. مخلوق کے خدا اس سے فیض پائے گی. پیر نے انتخاب کیا، ذرا زور سے، امانت دی ہے، ایسے ہی نہیں. کہاں مخلوق کے خدا فیض پائے گی. اب حضرت راز الہ آبادی مرحوم حضرت مکرمین کے خاص راز الہ آبادی کے شاعر اسلام کہتے ہیں میرے محلے میں ایک مرض ہو گیا اور 3 جو ہے مسلمان گرفتار ہوئے اور ان پر کیس چلا. تو انہیں ایک کا نام جو ہے محمد عالم تھا، دونوں سگے بھائی تھے، اور دوسرا آفتاب احمد. محمد عالم کو جج نے پھانسی سنا دی. آفتاب احمد اس کے ساتھ جو تیسرا تھا، دونوں کو جنم ٹھیک ہو گئی، عمر قید. اب اس کے بعد جیل سے محمد عالم نے راز الہ آبادی مرحوم کو کہلوایا کہ بریلی کے میاں آپ کے یہاں آتے ہیں، مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، بھائی کو دوسرے کو جو ہے جنم دن سنا دی گئی ہے، مگر یقین ایسا ہے کہ اگر بریلی کے میاں دعا کر دے، بریلی کے میاں دعا کر دے تو پھانسی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ سزائیں بھی ختم ہو سکتی ہے. کہا میں اجمیر شریف حضرت مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سلطان میں رسول اللہ نماز کے اس کے موقع پر میں نے عرض کی حضور ایسا ہے ہمارے علاقے کے محمد عالم ہیں، ایسا ایسا ہوا، پھانسی کی سزا سنا دی. حضرت مفتی اعظم چل رہے. پھانسی تو یہاں کی پھانسی حرام ہے، اسے بچانا چاہیے، یہاں کی پھانسی حرام ہے، اسے بچانا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی اعظم ٹھیک ہے. جب میں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے پھر دعا کے بعد کچھ علماء بھی ساتھ ہیں. حضرت سے یہ کہو، حضرت نے یہ فرما دیا یہاں کی پھانسی حرام ہے تو پھانسی تو نہیں ہوگی. یہ تو یقین ہے، ذرا زور سے یقین ہی مطلب یہ تو یقین ہے کہ پھانسی نہیں ہوگی، مگر تینوں بے داغ رہا ہو جائے ایسی دعا کراؤ. سرکار نے فرمایا یہ مانگو مانگو، فرمایا نہیں جنت الفردوس مانگو، اللہ سے عفو مانگو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایسے ہی مانگنا ہے تو مکمل مانگو. حضور سے کہو اور حضور مفتی اعظم سے کہ حضرت دعا کرو کہ تینوں بے داغ رہا ہو جائیں. اب حضور مفتی اعظم جنتی دروازے کے سامنے زور سے جنتی دروازوں کے سامنے وہ نورانی چہرہ نور ٹپکتا جا رہا ہے، لوگ دیدار کرتے جا رہے ہیں. ہاتھ اٹھے، اب کوئی ادھر سے رو کر کے دعا کا کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے. اب آہستہ سے بغل میں راز صاحب کہتے ہیں میں نے بھی کہا حضور محمد عالم اور ان کے ساتھی کا انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. غریب نواز کے سامنے زبان سے نکل گیا. اب اس کے بعد کافی جانے لگے تو پھر میں نے کہا حضور محمد عالم کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا ان سے کہو انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے، فکر نہ کریں. اور محمد عالم جیل میں ہے، پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. اب ادھر حضور مفتی اعظم الہ آباد کے دارالعلوم غریب نواز کے جشن دستاردنی میں تشریف لائے تو محمد عالم کے والد محمد شفیع کو، محمد سمیع کو پیش کیا. آپ سامنے کا پیر پکڑ لیا، کہا حضور میرا بیٹا، میرا بیٹا. بیٹھو، کیا بیٹھو. حضور میرا بیٹا. پورا بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا. حضور وہی محمد عالم کے والد. میں نے کہہ دیا نا، راز صاحب سے میں نے کہہ دیا ہے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے، انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. پھر میں نے عرض کی حضور ان کے لیے کچھ کہیں سے کہہ دو، اپیل دائر کر دی. اب وہ اپیل دائر کر دی. 3 مہینے کے بعد راز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ محمد سمیع دکھتے نہیں ہیں، اور اسی رات میں نے خواب میں حضور مفتی اعظم کو دیکھا، بارش برس رہی ہے، چھاتا لیے ہوئے جلدی سے جا رہے ہیں. اسی میں رجسٹر کیا اور 3 مرتبہ محمد سمیع محمد سمیع محمد سمیع لکھا. میں کہا حضور یہ کیا ہے؟ کل شام تک سمجھ جاؤ گے کیا.
خواب میں فرمایا کل شام تک سمجھ جاؤ گے کیا ہے. اب کہا 2 دن سے میں محمد سمیع کو نہیں دیکھتا تھا، محمد عالم کے والد. اب تیسرے دن میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز میں وضو کر رہا ہوں مسجد میں، اور محمد سمیع میرے بغل میں آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا آج تو ان کے چہرے پہ اداسی نہیں ہے، آج چہرہ مسرور ہے. کہا خیریت کا ہے محمد سمیع صاحب؟ کہا زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. بتاؤ کیا ہوا، بتاؤ کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا بھی اور وہ دونوں بھی، تینوں کو جج نے عزت کے ساتھ رہا کر دیا ہے. اب محمد عالم سے ملاقات ہوئی تو راز صاحب نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جب تم سے کہا گیا اور حضرت سے ملاقات ہوئی، میں نے انہوں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، مگر میں نے سامنے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور آ کر کے کہہ رہے ہیں محمد عالم زیادہ نمازیں پڑھا کرو، زیادہ نمازیں پڑھا کرو اور زیادہ توبہ استغفار کرو، درود شریف پڑھو، تم چھوٹ جاؤ گے، تم چھوٹ جاؤ گے. پھر دوسری مرتبہ کہا میں نے یہی خواب دیکھا. کہا میں نے پوچھا اولیاء کیا ہے؟ جو اولیاء بتایا، جو خواب میں آ کے اس بزرگ نے کہا تھا محمد عالم چھوٹ جاؤ گے، نمازیں پڑھا کرو زیادہ کر. اولیاء بتایا تو اولیاء سرکار مفتی اعظم ہند کا تھا. سے کہنے اب آخری پیغام ہے، اگر فیض لینا ہے تو کہنا ماننا پڑے. فیض لینا ہے تو محمد عالم کو اتنا بڑا فیض ملا کہ ادھر جج نے آرڈر کر دیا تھا، پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، اور ادھر باعزت بری ہو گئے. کیا مانا محمد عالم نے؟ خواب میں آ کے کہنے والے نے کہا میں ابھی خواب میں نہیں ہوں، میں جو آپ سے پہنچا رہا ہوں یا آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، خواب میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپنا ہے، ہو سکتا ہے سچا ہو، مگر ابھی جو کہہ رہا ہوں سب سچا ہے. اس لیے آپ کو اس انداز سے سننا ہے، اندر اتارنا ہے. میرے کہنے کا مطلب کہ اندر اتارنا ہے، یہ خواب نہیں ہے. سنو مفتی اعظم نے محمد عالم سے کہا محمد عالم زیادہ نمازیں پڑھا کرو، تم رہا ہو جاؤ گے. آج بھی چاہتے ہو یہ کام ہو جائے، وہ ہو جائے، کورونا چلا جائے، یہ چلا جائے، وہ چلا جائے، سونا چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، ایک یہ ہے کہ تو مسجد میں آ جا. اللہ رسول کا کہا مان، جب اللہ رسول کا کہا مانے گا تو انشاءاللہ ساری دنیا تیرا کہا مانے گا. اللہ رسول فقط فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ رسول کا کہا مانا اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی ہے. بولو حضور مفتی اعظم کی کبھی نمازیں چھوٹی کبھی نہیں. ارے یار ٹرین. اور آج ہم لوگ جو ہے دیکھیے سرکار پہلے تو جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا ہے ایک مرتبہ پہلے الحمدللہ ان کے دیکھنے والے جب دیکھتے تھے نا حضور مفتی اعظم عالم ہی نہیں، قاضی ہی نہیں، مفتی ہی نہیں، مفتی اعظم ہی نہیں، اسلام کی حجت تھے. اسلام کی حجت تھے، دلیل تھے. ناگپور کے جلسے میں آپ کو بتاؤں ہماری ہزاروں تقریریں سرکار مفتی اعظم ہند کی خاموشی پر بھاری تھی. ناگپور کے جلسے میں حضور مفتی اعظم تشریف لایا، جلسہ تھا، لاکھوں کی پبلک تھی اور اس میں غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے. حضور مفتی اعظم جب تشریف فرما ہوئے اب سب دیکھ رہے ہیں، اس میں غیر مسلم حضور مفتی اعظم کو دیکھ رہے ہیں. ایک پہ ایسا اثر ہوا کہ جھومتے جا رہا ہے، دیکھتے جا رہا ہے، جھومتے جا رہا ہے، دل کی دنیا بدلتے جا رہی ہے، قریب ہوتے جا رہا ہے. اور قریب آگے سے کتنا بول سکا بھگوان کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. زور سے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر قریب آیا کہا مجھے یقین ہو گیا اسلام سچا مذہب ہے. اور پھر حضور کی آپ نے ان کے قدموں میں گر کر صرف چہرے مصطفیٰ رضا دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. دلیل تھے اسلام کی، چہرے سے ظاہر ہے کہ ہاں یہ بریلی کے مصطفیٰ رضا مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے سچے نبی ہیں.
غوث اعظم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. حافظ جو ہے نواب جو ہے نبی رحمت یا رحمت نبی ان کا نام ہے حافظ نواب رحمت خان کو وہ بیچارے تھے کہاں کے رہنے والے بلی شریف کہاں کے رہنے والے تھے بلی شریف اور پیر پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. حافظ نواب رحمت صاحب پیر کہاں ڈھونڈ رہے تھے تو بریلی شریف سے پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے کا وہاں کے سجادہ نشین کے ہاتھ میں ہاتھ ہوا. وہاں گئے تو بھی دل زمان ادھر دیکھو ادھر دیکھو اب پھر بغداد شریف میں خواب میں جب اتنا بڑا دھکا ہوا ہو اتنا بڑا سفر اس مقصد کے لیے حالانکہ وہاں تو ہر چیز ہے غوث پاک کے دربار میں مگر جو مقصد لے کے گئے تھے اب کہاں غوث پاک کی بات نہیں کہ آیا تھا جس مقصد کے لیے کہ پیر یہاں ملے. خواب میں اسی رات بغداد شریف میں غوث پاک خواب میں تشریف لائے اور مفتی اعظم کا چہرہ یہ فرمایا میرا نائب ڈھونڈنے آئے ہو ادھر یہ تمہارے یہاں میرا نائب ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. پھر بغداد سے بریلی آئے اور حضور مفتی عالمین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. غوث اعظم جنہیں چن لے اپنا نائب فرمائے حقیقت میں ان امانتوں کے امین تھے جو پیدائش کے دن ہی حضور نوری میاں نے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان اللہ بچت کے کہتے سبحان اللہ. یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے اے برکاتی دیوانوں یوں تو جہاں میں